آج کل ہم سے سوال کیا جا رہا ہے کہ میڈیٹیشن کیا ہے، مراقبہ کیا ہے۔ اگر ہم سادہ زبان میں بات کریں تو ہندوازم میں اگر آپ سناتنی ہیں تو آپ آنکھیں بند کر کے آلتی پالتی مار کر بیٹھیں گے کہیں کسی فطری جگہ میں، تو آپ نے اپنی سانسوں پہ دھیان دینا ہے۔ آپ کے دماغ میں جتنے بھی تھاٹ آ رہے ہیں ان کو ایک ایک کر کے ڈیلیٹ کرتے جانا ہے، یا آل ڈیلیٹ کر دیں تو اس کو وہ میڈیٹیشن بولتے ہیں۔ رہی بات مراقبے کی تو صوفیہ اکرام اکثر اپنے شاگردوں کو ایک جملہ دیتے ہیں ہو کا، کہ آپ ہو کا ورد کریں۔ ان کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ آپ دنیاوی تمام خیالات سے باہر آ جائیں۔ جو سوسائٹی نے آپ کو سکھایا ہے وہ آپ کے مائنڈ سے ڈیلیٹ ہو جائے اور آپ کا فوکس بالکل کلیئر ہو، آپ کا فوکس ہو کی طرف آ جائے۔ اب ہو کیا ہے؟ اگر ہم ہو کو بیان کرنے کی کوشش کریں تو شاید گھنٹوں گزر جائیں اور ہم مکمل بیان نہ کر سکیں، اور آپ کے ہزاروں کے حساب سے سوالات ہیں جن کے جوابات دیتے دیتے شاید ہماری زندگی گزر جائے۔ ہم اس لمبی بحث میں نہیں جائیں گے، لیکن مین مقصد آپ کو بتا دیا ہے کہ میڈیٹیشن کا اور مراقبے کا مقصد ایک ہی ہوتا ہے کہ آپ کا جو ذہن بھرا ہوا ہے مختلف قسم کے خیالات سے، جو آپ کے اندر لڑائی چل رہی ہے، اس سے آپ کو دور کیا جائے اور کسی ایک شے کے اوپر، کسی ایک جملے کے اوپر یا کسی ایک ایکشن کے اوپر آپ کا فوکس لایا جائے۔ ہم آپ کو روایتی میڈیٹیشن یا مراقبے کے بارے میں نہیں بتائیں گے، کیونکہ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ جو میڈیٹیشن چل رہی ہے تو آپ نیٹ پہ سرچ کر سکتے ہیں۔ وہاں آپ کے سامنے بہت سے لوگ آ جائیں گے جو آپ کو روایتی میڈیٹیشن کرنا سکھاتے ہیں، اور اسی طرح لفظ لکھیں مراقبہ تو اس کے بارے میں بھی آپ کو بہت سا مواد مل جائے گا، آپ وہاں سے وہ دیکھ سکتے ہیں۔ اب تک ہم جو جانتے ہیں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتے ہیں۔ ہمارا کوئی دعویٰ نہیں ہے کہ ہم کسی حتمی سچائی کو جانتے ہیں یا حتمی سچ ہم نے دریافت کر لیا ہے۔ ہاں، اتنا ہم ضرور کہہ سکتے ہیں کہ ہم جو جاننے کی کوشش کر رہے ہیں، جو ہماری شعوری دریافت ہے، اس کے مطابق ہم اب تک مطمئن ہیں۔ بھائی، مین مقصد کیا؟ آپ میڈیٹیشن کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ آپ مراقبہ کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ اگر آپ نے خیالات سے جان چھڑانی ہے، یا آپ کے سامنے یہ سوال آ گیا ہے کہ میں کون ہوں، خود کو جاننے کی کوشش کرنی ہے، تو آپ کو کسی روایتی طریقہ کار میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ جاتے ہیں، میڈیٹیشن کرتے ہیں، مراقبہ کرتے ہیں، تو وہ آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں گے۔ مثال کے طور پر ایک مریض ہے، اسے کوئی بیماری ہے تو وہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، اسے طریقہ کار بتایا جاتا ہے، میڈیکیشن دی جاتی ہے، اس سے اس کی بیماری دور ہوتی ہے یا رک جاتی ہے یا وقتی دب جاتی ہے۔ لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ ساری زندگی دوائیاں کھاتے رہیں، ان دوائیوں کے اوپر ہی چلتے رہیں۔ یہ مراقبے اور میڈیٹیشن آپ کے الجھے ہوئے دماغ کو فوکس کرنے پہ لاتے ہیں۔ مثال کے طور پر جب آپ ہو کا ذکر کرتے ہیں تو آپ کا سارا فوکس لفظ ہو پر آ جاتا ہے۔ اسی طرح جب آپ بیٹھتے ہیں آنکھیں بند کر کے اپنی سانسوں پہ دھیان دیتے ہیں تو آپ کا فوکس آپ کی سانسوں پہ آ جاتا ہے۔ اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو الجھا ہوا ذہن ہے، جو خیالات سے بھرا پڑا ہے، جو آپ کے اندر لڑائیاں چل رہی ہیں، ان کو ختم کر کے کسی ایک سے مت لایا جائے، آپ کا فوکس کلیئر کیا جائے۔ جب آپ یہ سوچ کر بیٹھ جاتے ہیں کہ ہم نے اپنا فوکس کلیئر کرنا ہے، اپنے سارے تھاٹ، سارے خیالات ڈیلیٹ کرنے ہیں، تو ٹیکنیکلی یہ بھی ایک خیال ہوتا ہے کہ آپ نے سوچا، آپ نے اپنا مائنڈ بنایا اور بیٹھ گئے۔
یہ جو خیال ہے اس کو بھی ختم کرنا ہے۔ جب آپ کسی ایک شے کے ساتھ جڑ جاتے ہیں، آپ کا فوکس کلیئر ہو جاتا ہے۔ جب آپ اس سفر کے مسافر بن جاتے ہیں کہ میں کون ہوں جاننے کی کوشش کرتے ہیں، جب آپ قدرت کے ساتھ بہنا سیکھ جاتے ہیں، تو آپ کو کسی میڈیٹیشن کی، کسی خاص مراقبے کی، کسی خاص میڈیٹیشن کی ضرورت نہیں رہتی۔ گویا آپ جہاں بھی ہیں، جیسے بھی ہیں، جو بھی کر رہے ہیں، آپ دھیان میں ہیں، آپ مراقبے میں ہیں، آپ خود کو جاننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اپنے سامنے آپ سوال تو لائیے کہ میں کون ہوں۔ دیکھنا دوسرا سوال یہی آئے گا کہ کون کسے جاننے کی کوشش کر رہا ہے۔ مثال کے طور پر جب آپ اپنے ہاتھ کو دیکھتے ہیں تو آپ کے ذہن میں یہی بات ہوتی ہے کہ میں ہاتھ کو دیکھ رہا ہوں۔ کبھی یہ نہیں سوچتے کہ میں اپنے آپ کو دیکھ رہا ہوں، کیونکہ ہاتھ آپ کا ایک حصہ ہے۔ اسی طرح آپ آہستہ آہستہ غور و فکر کرنا شروع کریں۔ آپ جس بھی کنڈیشن میں ہیں، جہاں بھی ہیں، ہاں اگر آپ کو میڈیکیشن کی ضرورت ہے، آپ بیمار ہیں، آپ کا مائنڈ الجھا ہوا ہے، آپ کا ذہن الجھا ہوا ہے، تو پھر آپ مراقبہ کیجئے، کوئی وظیفہ کسی سے لے لیجئے، میڈیٹیشن کیجئے، وہ آپ کے لیے دوائی کا کام کرے گی۔ لیکن ساری زندگی کے واسطے دوائی نہیں کھانی، اپنے آپ کو میڈیٹیشن یا مراقبے کا عادی نہیں بنانا، بلکہ جب آپ ٹھیک ہو جائیں تو آپ نے عملی زندگی میں اتر آنا ہے۔ جو آپ کی ذمہ داریاں ہیں وہ ذمہ داریاں پوری کرنی ہیں، اور ساتھ ساتھ غور و فکر بھی جاری رکھنی ہے۔ مثال کے طور پر آپ سفر کر رہے ہیں، آپ لمحہ موجود میں ہیں، تو گویا آپ دھیان میں ہیں۔ آپ کا یہ ذہن بھٹکا ہوا نہیں ہونا چاہیے۔ جو ہے آپ کے سامنے اسے آپ دیکھ رہے ہیں۔ یوں سمجھیے کہ یہ جو ہماری آنکھیں ہیں یہ ایک اینک ہے، اس سے ہم دیکھ رہے ہیں۔ آپ جو کتابیں پڑھتے ہیں، تحریریں پڑھتے ہیں، اصل میں وہ تو نقل ہوتی ہے۔ اصل تو ہمارے سامنے ہے یہ دھرتی، یہ سماوات، اور سب سے بڑا عجوبہ اور سب سے بڑی آیت ہم خود ہیں۔ کبھی خود کو جاننے کی کوشش کیجیے، آپ کسی بھی حال میں ہیں۔ اپنے آپ کے سامنے یہ سوال رکھیں کہ میں کون ہوں۔ آپ اس سفر کو شروع تو کیجیے۔ جب آپ اس سفر کے مسافر بنیں گے، عین ممکن ہے کہ آپ کامیاب ہو جائیں، لیکن اگر کوئی پوچھے حتمی سچ کیا ہے یا آپ کون ہیں، تو شاید آپ کے پاس ایسے الفاظ موجود نہ ہوں جس میں آپ بیان کر سکیں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ علم ناسوت کو علم لاہوت میں خلط نہ کریں۔ جہاں تک آپ کا ذہن، آپ کا شعور جا سکتا ہے اسے جاننے کی کوشش کریں، لیکن ایک ایسا مقام ہے جہاں پر شاید آپ کا شعور رک جائے، شاید اس سے آگے جانے کے واسطے اب بھی شعوری ارتقاء ضروری ہے۔ تو آہستہ آہستہ آپ آگے بڑھتے رہیں گے، لیکن جو جان لیا وہ اپنی زندگی پہ نافذ کریں۔ آپ ایک سیکر کی طرح جینا سیکھ لیجئے۔ آپ بس اس نیچر کے ساتھ، قدرت کے ساتھ بہنا سیکھ لیں۔ کوشش کریں کہ آپ اس کائنات کا، الفطرت کا مستقل رکن بن کے جئیں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آ رہی ہیں تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور دوسروں کے ساتھ ہماری ویڈیو شیئر کریں۔ ہم پھر حاضر ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ بہت شکریہ۔